اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السادس والعشرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 کا 26واں سبق آج ہم شروع کر رہے ہیں جی۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابواب سکھانے کا سلسلہ جو ہے وہ پچھلے اسباق سے جاری ہے۔ ثلاثی مجرد پھر ثلاثی مزید فی ابواب کو الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، اور آج دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے لیے کون سا باب جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب لے کے آتے ہیں۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف، جو کہ حسب معمول ایک مکالمے کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ المدرس یا عمار، ھذا هو الکتیب، ھذا هو الکتیب، یہیں پر ذرا ہم پہلے بریک لگائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہے، ھذا مبتدا ہے اور اس کے بعد خبر آ رہی ہے هو الکتیب، جو کہ اٹ سیلف ایک مکمل جملہ اسمیہ ہے جس میں مبتدا ہوا ہے اور خبر جو ہے الکتیب ہے۔ اس سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو درمیان میں آپ ہوا دیکھ رہے ہیں، جسے میں ایک دوسرے جملہ اسمیہ کا مبتدا کہہ رہا ہوں، یہ ضمیر نارملی اگر میں یہ والی ترکیب نہ آپ کے سامنے رکھوں تو یہ ضمیر جو ہے یہ کہلاتی ہے جی ضمیر الفصل۔ یہ ضمیر الفصل اس لیے کہلاتی ہے کہ بعض اوقات جملہ اسمیہ میں خبر جو ہے وہ معرف باللام ہوتی ہے، خبر معرف باللام ہوتی ہے۔ تو جب خبر معرف باللام ہوتی ہے تو بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ یہ خبر ہی ہے، یا اگر مبتدا اس میں اشارہ ہے اس کے ساتھ معرف باللام اسم آ رہا ہے تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے مرکبات ناقصہ میں ایک قسم پڑھی تھی مرکب اشاری، اور اس میں ہم نے شرط لگائی تھی کہ مرکب اشاری میں مشار الیہ کے لیے معرف باللام ہونا انتہائی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی میں اس کو سمپل، یہاں تو ذرا ایگزامپل تھوڑی سی کتیب لفظ کے ساتھ لائی گئی ہے، میں سمپل ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا میں کہتا ہوں جی سمپل جملہ اسمیہ ہے ھذا کتابن، ھذا کتابن، یہ ایک کتاب ہے۔ اچھا، اب میں کتاب کو یعنی خبر کو معرفہ لانا چاہتا ہوں، معرف باللام لانا چاہتا ہوں، تو اگر میں کہتا ہوں ھذل کتابو، ھذل کتابو، تو سننے والے کو یا پڑھنے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے شروع میں جیسے میں ھذل کتابو اشارہ اور مشار الیہ کو ملا کر مبتدا بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور وہ انتظار کرے گا کہ شاید میں آگے خبر لاؤں گا۔ مثلا میں کہتا ہوں جی ھذل کتابو، یہ کتاب لی میری ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ھذل کتابو کے بعد میں لی اگر نہیں کہتا تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ میں خبر کو معرفہ بنا کر لا رہا ہوں، اور میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے کتاب، یہ اصل کتاب ہے۔ اسی طرح اگر زیدن مبتدا ہو اور اس کی خبر صالحن ہو تو زیدن صالحن ایک سمپل جملہ اسمیہ ہے۔ لیکن اگر میں خبر کو معرفہ بنا کر معرف باللام کے ساتھ لانا چاہتا ہوں تو ظاہر بات ہے مجھے الصالح کے طور پہ اسے لانا پڑے گا۔ اور اگر میں کہتا ہوں زیدن الصالح، زیدن الصالح، تو سننے والا جو ہے وہ کنفیوز ہو سکتا ہے کہ شاید میں ایک مرکب توصیفی لا رہا ہوں مبتدا کے طور پر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مرکب توصیفی بن جائے گا یہ زیدن الصالح یعنی نیک زید، تو وہ انتظار کرے گا کہ میں اس کے بارے میں خبر دینے والا ہوں کوئی، لیکن میں خبر نہیں لاتا۔ تو یہ جو کنفیوژن بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے مبتدا خبر کی، کس کے ساتھ؟ مرکب توصیفی کے ساتھ یا مرکب اشاری کے ساتھ، تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے مبتدا اور خبر کے درمیان میں ایک ضمیر لائی جائے گی، ایک مرفوع ضمیر لائی جائے گی جو کہ مبتدا کے مطابق ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو پھر مجھے کہنا پڑے گا ھذا ھو الکتاب، ھذا ھو الکتاب، یا مجھے کہنا پڑے گا زیدن ھو الصالح، زیدن ھو الصالح۔ تو یہ کانسیپٹ جو ہے جی، اس قسم کے جملوں کا آپ کے انالیسس جو ہے وہ گرامر والے دو طریقوں سے کرتے ہیں۔ ایک طریقہ تو وہ یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ھذا مبتدا ہو گیا اور
ہوا الکتابو میں جو ہے ہوا مبتدا ہے اور الکتاب اس کی خبر ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر بن رہا ہے ھذا مبتدا کی, اور ھذا مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. اسی طرح دوسرے جملے کی ترکیب وہ یوں کرتے ہیں کہ زیدن مبتدا ہو گیا اور ہوا پھر ایک مبتدا آ گیا اور الصالح اس کی خبر ہو گئی. مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر خبر بنا زیدن کے لیے, اور زیدن مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر ایک جملہ اسمیہ بن گیا. ٹھیک ہے, اور ایک ترکیب یہ ہوتی ہے, یعنی یہ تو ایک ترکیب کا طریقہ میں نے بتا دیا. دوسری ترکیب کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایسے کہا جاتا ہے کہ ھذا مبتدا ہو گیا اور ہوا جو ہے ضمیر الفصل ہے. ھذا مبتدا ہوا ضمیر الفصل اور الکتاب خبر. ٹھیک ہے, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا, اس میں پھر ضمیر الفصل کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. تو یہ دو طریقوں سے اس طرح کے جملوں کی ترکیب کی جاتی ہے. قرآن مجید میں بھی اس طرح بے شمار جملے استعمال ہوئے ہیں, تو اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے یہ ڈیٹیل سے میں شروع میں ہی رکھ دوں تاکہ اب آپ اس طرح اس جملے کو دیکھیں. اصل میں استاد یہ کہنا چاہ رہا ہے ھذا ھو الکتیب, یہ ہے وہ کتابچہ. ٹھیک ہے, یہ ہے وہ کتابچہ الذی جو آگے الکتیب کی آپ کہہ لیں گے صفت آ رہی ہے, الذی اس میں موصول آ گیا, اس میں موصول آ گیا ہے تو آگے اس کا صلہ آئے گا. اریدو جو میں چاہتا تھا یا چاہتا ہوں, ترجمتا ہو اس کا ترجمہ. ٹھیک ہے, اب یہ ترجمتا ہو جو ہے ہو کی ضمیر ہے, یہ ضمیر عائد ہے جو کہ الذی کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے وہ کتابچہ جس کا ترجمہ میں چاہتا ہوں الی اللغۃ الفرنسیتی, فرانسیسی زبان میں. امید ہے بات آپ کو بالکل کلیئر ہوگی. استاد کہہ رہا ہے کہ عمار یہ وہ کتابچہ ہے, یہ ہے وہ کتابچہ. اب یہ اصل میں یہ جو ہے نا, اس سے آپ کو یاد ہوگا ہم نے بیسک کورس میں اس کو پڑھا تھا, جملہ اسمیہ میں حصر پیدا کرنا. ٹھیک ہے, جملہ اسمیہ میں حصر پیدا کرنے کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ مبتدا اور خبر کے درمیان میں ایک حالت رفع والی ضمیر لائی جاتی ہے جو مبتدا کے مطابق ہوتی ہے, اور اس کی ایگزامپلس ہم نے کی تھی. اولئک ھم المفلحون, یہ ہیں فلاح پانے والے, اصل فلاح پانے والے یہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم نے کہا تھا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, اصحاب الجنۃ ھم الفائزون, جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہیں حصر کا مفہوم آ جاتا ہے اس طریقے سے, اور کہیں ایمفسس ہوتا ہے کہ یہ ہیں کامیاب ہونے والے. ٹھیک ہو گیا, تو یہ وہی اسلوب آ گیا جی. ھذا ھو الکتیب, یہ ہے وہ کتابچہ الذی ارید ترجمتہ الی اللغۃ الفرنسیتی, جس کا میں فرانسیسی زبان میں ترجمہ چاہتا ہوں. یہاں پر ایک لفظ آ گیا جی ترجمتہ. ترجمتہ منصوب ہے اس لیے کہ یہ اریدو کے لیے مفعول بن کر آ رہا ہے, لیکن اگر اس کو میں مرفوع رکھوں تو یہ بنے گا جی ترجمتن. ترجمتن. تو یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کے ہمارے اس سبق میں جو باب انٹروڈیوس ڈاکٹر صاحب کروا رہے ہیں وہ اب ثلاثی مزید ثلاثی مجرد ابواب کو ختم کر کے اب رباعی ابواب کی طرف چل رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ فعل دو طرح کا ہوتا ہے, یا وہ ثلاثی ہوتا ہے یا رباعی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ثلاثی اس فعل کو کہا تھا جس میں حروف اصلیہ کی تعداد یعنی مادے کے جو حروف ہوتے ہیں ان کی تعداد 3 ہوتی ہے, اور رباعی فعل وہ ہوتا ہے جس میں حروف اصلیہ کی تعداد یعنی مادے کے حروف کی تعداد 4 ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر چاہے ثلاثی ہو چاہے رباعی ہو, ہر ایک کی دو قسمیں ہیں. کون کون سی؟ ایک مجرد ہے, ایک مزید فی ہے. تو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہم نے پڑھ لیے, مزید فی ابواب ہم نے پڑھ لیے, الحمدللہ تقریباً 10 ابواب ہم نے پڑھے, اور آج سے ہمارا سلسلہ جو ہے وہ رباعی ابواب کا, رباعی افعال کا کہہ لیں ہو رہا ہے. اور رباعی بھی اسی طرح جس طرح ثلاثی مجرد اور مزید فی ہوتا ہے, رباعی بھی مجرد اور مزید فی ہوتا ہے. رباعی مجرد کا ایک ہی باب ہے جی, رباعی مجرد کا ایک ہی باب ہے, اور اسی باب کا مصدر یہاں پر استعمال ہوا ہے جو کہ ترجمتن ہے. ترجمتن. تو گویا تا را جیم اور میم, ترجمہ یترجمو, یہ ماضی اور مضارع بنے گا. گویا باب بنا جی فعللا فعللا یفعللو. بے شمار الفاظ
قرآن مجید میں آپ کو مل جائیں گے. مثلا وسوسہ یوسوسو، وسوسۃن، وسوسۃن. زلزلہ یزلزلو، زلزلۃن. ترجمہ یترجمو، ترجمۃن. ٹھیک ہے، تو یہ باب کی کچھ ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. انشاءاللہ مزید پریکٹس میں آ جائے گی. تو آج ہمارا باب جو پہلا رباعی کا آیا ہے وہ رباعی مجرد کا باب آیا ہے، اور وہ ایک ہی باب ہے، اور وہ ہے فعلل یفعللو. اس کے دو مصادر آتے ہیں. ایک آتا ہے جی فعللتن، فعللتن، جیسے وسوسہ یوسوسو، وسوسۃن. اور ایک مصدر آتا ہے اس کا جی فعلن. ٹھیک ہے، فعلن یعنی وسوسہ یوسوسو، وسواسن. اسی پیٹرن پہ اگر زلزلہ یزلزلو، زلزلۃن اور زلزال رکھیں تو زلزال، سورۃ الزلزال آپ کے ذہن میں فوری آ جانی چاہیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا. تو وہاں پر زلزلہ بھی استعمال ہوا اور زلزال اس کا مصدر بھی استعمال ہوا. ٹھیک ہو گیا، تو چلتے ہیں جی اب سبق کی طرف. تو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ رباعی مجرد کا باب ہمارے سامنے آ گیا ہے، جو کہ فعلل یفعللو، فعللتن یا فعللن کی صورت میں ہے. اتستطیع، استطاع یستطیع، باب استفعال. کیا تم قدرت رکھتے ہو، استطاعت رکھتے ہو، کس چیز کی؟ مفعول آگے آ رہا ہے ان تترجمہ، تترجمہ، اس کا ترجمہ کرنے کی. اب یہ ہے جی ترجمہ یترجمو، ترجمہ یترجمو. تو تترجمو، تترجمو ان کی وجہ سے خفیف یا منصوب ہوا، اور جملے کا ترجمہ ہم نے یہ کر دیا. کیا تم اس کا ترجمہ کرنے کی استطاعت رکھتے ہو؟ عمار کہتا ہے استطیع، میں استطاعت رکھتا ہوں، بعون اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں استطاعت رکھتا ہوں. فقد ترجمت، اب یہ فعل ماضی واحد متکلم کا سیکھا. ترجمہ، ترجم تو، فقد ترجمت، میں ترجمہ کر چکا ہوں، میں ترجمہ کر چکا ہوں. قبل ھذا، اس سے پہلے، عدۃ کتب اسلامیۃ. عدہ کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہو رہا ہے جی چند کے معنی میں. میں اس سے پہلے ترجمہ کر چکا ہوں چند اسلامی کتابوں کا. تو کتبن جو ہے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے عدہ کا، اور اسلامیہ تن جو ہے یہ کتب کی صفت بن کر آ رہا ہے. کتب خیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے آپ دیکھیں کہ صفت جو ہے واحد مؤنث ہے، اور عدہ کا لفظ جو ہے یہ چند کے معنی میں، کئی کے معنی میں استعمال جو ہے وہ عربی زبان میں ہوتا ہے. تو ترجمہ اب ہم کریں گے اس کا پورا کہ فقط ترجمت قبل ھذا عدۃ کتب اسلامیۃ، میں اس سے پہلے چند اسلامی کتابوں کا ترجمہ کر چکا ہوں. المدرس، اریدو، میں چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں؟ آگے مفعول آئے گا ان اوزع، وزع یوزع توزیعا، باب تفعیل، اور اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو ڈسٹریبیوٹ، تقسیم کرنا. میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں کیا؟ الکتیبہ، الکتیبہ، کتابچہ. اريد ان اوزع الکتیبہ، آگے کتابچے کی صفت آ رہی ہے المترجمہ، المترجمہ. المترجمہ میم پیش والا آ گیا جی. میم پیش والا جہاں بھی آئے گا فوراً آپ کا ذہن جائے گا اسم الفاعل یا اسم المفعول کی طرف. اگر عین کلمہ زبر کے ساتھ ہوگا تو وہ اسم المفعول ہوگا، اور عین کلمہ زیر کے ساتھ ہوگا تو اسم الفاعل ہوگا. اگر یہ ہوتا نا مترجم، مترجم کے معنی ہوتے ہیں ترجمہ کرنے والا، اور یہ ہے مترجم تو اسم المفعول ہوا. مترجم کے معنی ہوں گے ترجمہ کیا ہوا، یعنی جس کا ترجمہ کیا گیا ہو. تو وہ کہہ رہا ہے استاد کہ میں چاہتا ہوں کہ ترجمہ کیے ہوئے کتابچے کو تقسیم کروں علی اخوان، ایسے بھائیوں میں. علی کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جی، وزع یوزع. حدیثی العہد بالاسلام، یہ آپ کو فوراً ذہن میں آ جانا چاہیے.
حدیث العہد بالاسلام. حدیث العہد بالاسلام کا معنی تھا جو اسلام میں نیا نیا ہو. تو حدیث واحد ہے تو واحد کی جمع کیا ہو جائے گی جی؟ حدیثونا. حدیثونا جب منصوب آئے گا یا مجرور آئے گا تو بن جائے گا حدیثینا. اور یہ چونکہ اخوانن کی صفت کے طور پر آ رہا ہے اس لیے یہ مجرور ہے حدیثینا. حدیثینا کا جب نون ڈراپ ہوا تو پیچھے بچ گیا جی حدیثی. حدیثی اور آگے پھر مضاف الیہ چل رہا ہے. حدیث العہد بالاسلام اپنے ایسے بھائیوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں جو اسلام میں نئے ہیں. امید ہے بات 100% کلیئر ہو گئی ہوگی. عمار کہہ رہا ہے جی اذن، اب یہ آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا اذن تب تو. اذن اتر جی ماں. اذن جو ہے یہ بھی فعل مضارع کو منصوب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اذن اتر جیما ہو تب تو میں اس کا ترجمہ کروں گا. یہ فعل مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ ہے. فی اقربی، فی اقربی وقت ممکن، نیئرسٹ پاسبل ٹائم میں. ٹھیک ہے، نیئرسٹ اقرب پاسبل ٹائم. بات سمجھ میں آ گئی؟ فی اقربی، آپ کو پتہ ہے کہ اقرب یہ بن کر آ رہا ہے مضاف اور پھر وقت جو ہے اس کے لیے مضاف الیہ ہے اور اس وقت کی صفت آ رہی ہے ممکن. تو فی اقربی وقت ممکن. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں انشاءاللہ تعالی اپنے قریبی وقت میں یعنی پاسبل جو نیئرسٹ ٹائم ہے اس میں اس کا ترجمہ کروں گا. آگے چلتے ہیں جی. استاد کہتا ہے یا عمار، اے عمار، انکا تجیدو لغت الفرنسیۃ. تجیدو اجادہ یجیدو، جیم واو دال مادہ ہے جی، باب فعل میں آیا. اجادہ یجیدو اجادتاً، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کام کو بہت اچھا کرنا. ٹھیک ہے، کسی کام کو بہت اچھا کرنا. ٹو ڈو سم تھنگ ویری ویل. انکا تجید اللغت الفرنسیہ، یعنی میں اس کو آپ کی مثال آپ کے سامنے ایک مثال بھی رکھتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ اجیدو اللغت العربیہ، آئی نو عربک ویری ویل. اگر یہ جملہ کہتا ہوں تو یہ استاد کہہ رہا ہے کہ عمار بے شک تم فرانسیسی زبان بہت اچھی جانتے ہو. واہ، اور تتکلموہا، واہ تتکلموہا. تکلم یتکلمو، تکلم یتکلمو، تکلم بات کرنا. وتتکلموہا، اور تم بات چیت کرتے ہو اس میں یا تم بولتے ہو اسے. کما جیسا کہ یتکلمو اہل فرنسا، جیسے کہ فرانس والے بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تم اس کو ایسے بولتے ہو جیسے فرانس والے بولتے ہیں. افا اشتا، اصل میں آ اور فا الگ ہے. آ آپ کا حمزہ استفہامیہ ہے، فا آپ کا حرف عطف ہے. فعل ہے اشتا. ٹھیک ہے، فعل ہے اشتا. آشا یا ایشو زندگی گزارنا، آشا یا ایشو زندگی گزارنا. تو استاد پوچھ رہا ہے افا اشتا، تو کیا تم نے زندگی گزاری ہے فی فرنسا، فرانس میں، کیا تم نے فرانس میں زندگی گزاری ہے. فا سے پہلے، بلکہ میں آپ کو یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں. فا حرف عطف آپ کا، حرف استفہام جو ہے حمزہ جب اس کے ساتھ استعمال ہوگا تو ہمیشہ حمزہ کے بعد آئے گا، اور حرف استفہام حل کے ساتھ استعمال ہوگا تو ہمیشہ وہ حل سے پہلے آئے گا. یہ بات اچھی طرح آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو حل سے پہلے آ رہا ہے فا. اور اگر آ کے ساتھ استعمال کرنا ہے آپ نے، حمزہ استفہامیہ کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو ہمیشہ حمزہ استفہامیہ کے بعد لائیں گے. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. تو قرآن مجید بیسٹ آپ کہہ لیں کہ ہمیں اپنے قواعد جو ہے وہ کنفرم کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے. تو افا اشتا فی فرنسا، کیا تم نے فرانس میں زندگی گزاری. عمار کہتا ہے نعم جی ہاں. اننی ولدت، میں تو پیدا ہوا. اننی ولدت، یہ میں ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ انا بھی آ رہا ہے. اننی ولدت، میں تو پیدا ہوا. ونشأت، اور نشأ ینشأ پروان چڑھنا، اور پروان چڑھا.
तरअरअतु, लें जी रुबाई मुजर्रद का तो एक ही बाब है, ये रुबाई मजीद फी का एक बाब आ गया। तरअरअतु, अब तरीका कार क्या है आपको मैंने बताया हुआ है। अगर मैं इस तू को निकाल दूं इसमें से तो मेरे पास बाकी मादा बच जाएगा, और उसमें मैं तू से पहले वाले हर्फ पर अगर ज़बर लगा दूं तो ये माजी का मेरा पहला सीका बन गया। तो ये बन गया जी तरअरअ, 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 ठीक है, तरअरअ। तो क्या वज़न बना जी? ये वज़न बना तफ़अलला। तो ये जो मजीद फी बाब है रुबाई का, उसमें ता ज़ायद हर्फ आ गया एक। तफ़अलला, तफ़अलला यतफ़अललु, तफ़अलला यतफ़अललु। मस्दर क्या है इस पे इंशाल्लाह एक्सरसाइज में हम तफसील से बात कर लेंगे। तो ये है जी रुबाई मजीद फी का पहला बाब तफ़अलला। इसके माना होते हैं जी अरबी जुबान में तरअरअ कहते हैं परवान चढ़ना, बड़ा होना, ठीक है, यानी वो भी परवान चढ़ना के माना में, और यानी बड़ा होना, इस तरह आप कह लें। वैसे तो आप कह लें मैं नशोनुमा पाई, सिंपल ये कर लें, मैं पैदा हुआ और नशोनुमा पाई और बड़ा हुआ फी बारिसा, पेरिस में, फी बारिसा, पेरिस में, ली अन्ना, इसलिए कि अभी काना यामलू हुना का, मेरे वालिद वहां पर काम करते थे, इसलिए कि मेरे अब्बू वहां पर काम करते थे। इन्नहु बकिया फी फरंसा, वो फ्रांस में रहे, वो फ्रांस में ठहरे, खमसा अशरता सनतन, खमसा अशरता सनतन, 15 साल, वो 15 साल फ्रांस में ठहरे या रहे। अलमुदर्रिस हाजा हुआ सबबु, आ गया उसलूब भी वही, अच्छा ये है असल सबब, यही वजह है, हाजा हुआ सबबु, यही वजह है। अब यानी यही वजह किस बात की कि तुम्हारी फ्रांसीसी ज़ुबान जो है वो इतनी अच्छी है, तुम इसमें बोलते भी ऐसे हो जैसे फ्रेंच लोग जो हैं वो बोलते हैं। और फिर उसने जो बताया था कि मैं इससे पहले भी कई किताबों का तर्जुमा जो है वो कर चुका हूँ। उसके बाद थोड़ा वक्फा और उस्ताद कहता है इकरा इल आयाती या अहमद, अहमद आयात पढ़। अब आयात जो ज़ाहिर बात है डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब लेके आएंगे, उसमें यकीनन उन आयात में रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद फ़ी के अल्फाज होंगे। लेकिन आयात पढ़ने से पहले मैं आपके सामने बात रख दूं कि हमारे लेक्चर का वक्त ख़त्म हो गया, तो इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में वो आयात पढ़ेंगे हम, और फिर उनमें उन रुबाई मुजर्रद या मजीद फ़ी अब्वाब को पहचानने की कोशिश करेंगे। जहन में ताज़ा कर लें कि आज के सबक में हमने रुबाई अब्वाब को जो है शुरू किया है, जिनमें से रुबाई मुजर्रद का एक बाब जो कि एक ही है, ठीक है, फ़अलला युफ़अलिलु, फ़अलला युफ़अलिलु, मादी मुदारे में उसका बोल रहा हूँ, ये आया है। और रुबाई मजीद फ़ी के 3 अब्वाब होते हैं जी, जिनमें से एक बाब तो बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आपके सामने आ जाएंगी। 2 अब्वाब में से एक बाब जो है वो ता एक ज़ायद हर्फ के साथ तफ़अलला या तफ़अललु के तौर पे हमारे सामने आ गया है। तो इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में आयात में देखते हैं कि रुबाई मुजर्रद का बाब इस्तेमाल हुआ है या रुबाई मजीद फ़ी का बाब इस्तेमाल हुआ है। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।